میں انوکھے لاڈلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں کا ہے، فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا اور وہی انوکھے لاڈلے کی 3 سیٹیں، فضل الرحمان کی بھی 3 یا 4 سیٹیں، آصف زرداری کی بھی 3۔ آصف زرداری چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے، وہ بھی لے لے گا۔ پیچھے فائنل راؤنڈ کرنا ہے، وہ 4-5 جو سیٹیں رہ جائیں گی جنہوں نے آخری ٹائم پہ فیصلہ کرنا ہے، وہ شیخ رشید کی طرح ذہین اور دور اندیش لوگ ہیں، وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ کافی عرصے بعد صدر میں جلسہ کیا گیا ہے، دیکھا آپ نے؟ ساری پولیس کو جتنے میرے اوپر کیس ہیں کل پتہ لگے گا۔ 9 مئی والے ملزمان کے بارے میں آپ نے کہا 9 مئی والے ملزمان کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر بڑے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کے پاس ضمانتی بھی نہیں ہے، ان کو معاف۔ میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، میں ہاتھ جوڑ کر ذمہ داران سے کہتا ہوں ان بیچاروں کے پاس ضمانتی بھی نہیں ہے، ان کی مائیں گھروں میں رو رہی ہیں، جو بے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ چلے شیخ صاحب دوبارہ بہتری ہوگی پھر گپ لگائیں گے، پھر سوال پوچھیں گے۔ تو نوجوانوں میں سے سب سے شرارتی صاحب شیخ صاحب پھر کرے گی۔ چاہتا ہے میں 30 نہیں، میں یہ چاہتا ہوں نواز شریف اور آپ اکٹھے بیٹھ کے مذاکرات کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب چلے ایک ساتھ عمران خان کے ساتھ اگر دوسرا کارڈ لے یہ چاہتا ہے ادھر اس کا نام کیا لڑکے کا؟ شرازی چاہتا ہے کہ میں تیسری دفعہ چلے پہ جاؤں اور میں انشاءاللہ نہیں جاؤں۔ ہم نے دعا دے دی ہے، ہم نے دعا دے دی ہے کہ آپ نہ جائیں۔ شیخ صاحب اگر عمران خان کے ساتھ شیخ صاحب کون سا چلہ کاٹا ہے کہ سارے مقدمات ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ تو ختم ہو گیا، عمران خان کا چلہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں میرا بھی چلا ایک کراچی کا چومکو، کیا نام ہے اس کے، موچکو میں کیس جو تھا وہ ہاسپٹل کا تھا، یہاں پارا ہاسپٹل کا، اور انہوں نے دہشت گردی کی دفعات لگا دی ہیں اور اس کیس پہ سٹے تھا، اور اس کیس پہ سٹے کے باوجود انہوں نے چلان جمع کرایا ہے دہشت گردی کا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہیں، یہ شہر میں نے دیکھے ہی نہیں، لسبیلا، وہ نواز شریف صاحب بلوچستان میں انوکھا لاڈلہ جو ہے 16 سیٹیں ہیں بلوچستان کی، انوکھا لاڈلہ 3 لے لے گا، 3-4 سیٹیں مولانا فضل الرحمان لے لے گا، اور آصف زرداری بھی جو ہے وہ تاش چھاتی سے لگا کے کھیلتا ہے، وہ بھی 3-4 لے گا، پیچھے رہ 4-5 جائیں گی۔ فیصلہ پانی پت کا پنجاب میں ہونا ہے، اور کل میرا بڑا اہم کیس ہے، میں ریٹ کر رہا ہوں سردار رازق صاحب کے ذریعے پنجاب کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ کے پنڈی برانچ میں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی 70-80 کیسز میں مجھ پر دہشت گردی کے مقدمے بنا دیے گئے ہیں، لیکن اس کا اصل حقیقت پتہ کل کی ریٹ کے بعد لگے گا۔ اور اگر میں نے جیل سے ہی الیکشن 2 سیٹوں کا لڑنا ہے تو رضائی کل میں نے لے لی ہے، لال شنیل کی، تپائی بھی لال لے لی ہے، تکیے بھی لے لیے ہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ میں ہر آدمی کو کہتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، ہارتا وہ ہے جو حوصلہ ہارتا ہے۔ اس عمر میں بھی میں نے کسی کے خلاف، کسی دوست کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کسی کے خاندان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ کل جو میں ریٹ کرنے جا رہے ہیں سردار رازق صاحب، اس سے پتہ لگے گا کہ میں کتنا بڑا دہشت گرد ہوں۔ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں میں دوسرے نمبر کا دہشت گرد ہوں، لیکن یہ جو انوکھا لاڈلہ سمجھ رہا ہے اس کو صرف میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے بھی کچھ وقت ان کے ساتھ لگایا ہے۔ میں انوکھے لاڈلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں کا ہے، فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا اور وہی شیخ صاحب اکثر چلے میں ہوائی مخلوق سے بھی ملاقات ہوتی ہے، آپ کسی ہوائی مخلوق سے ملاقات ہوئی چلے کے کوئی دوران؟ سوال جواب نہیں۔ شیخ صاحب آپ اتحاد کس سے کریں گے یہ تو بتا دیں، اگر 2 سیٹوں کا اتحاد کرنا پڑا تو آپ کس سے کریں گے الیکشن کے بعد؟ میں پی ڈی ایم کے خلاف 2 سیٹوں پر 3 سیٹوں کی سیاست کرتا ہوں۔ لوگ عوامی مسلم لیگ سے سیٹیں مانگ رہے ہیں، ٹکٹیں مانگ رہے ہیں، ہم کوئی ایسا الیکشن، میں 3 صرف راولپنڈی کی سیاست کرتا ہوں، 54، 55، 56۔ ان 3 سیٹوں میں سے میں 2 سیٹوں پہ قلم دوات پہ الیکشن لڑوں گا اور پی ڈی ایم کے خلاف لڑوں گا۔
जो PDM का मुखालिफ है वो कलम दवात को वोट दे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ गई है आपके मुकाबले में, उनको क्या पैगाम है? इस्तेकाम पाकिस्तान। अल्लाह मालिक है। बताइएगा कि खान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा है, इमरान यार खान मैं को नहीं किसी मिल के रहा, बस आपको रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, खान को नहीं मिल रहा है। मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा मेरे पे दहशत। अभी तो कल पता लगेगा क्या सूरत हाल है। आपको तो खबर मिल रही है ना, केसों में तो मैं आ रहा हूँ। देखिए आपको खबर मिल रही है, मैं हर रोज दहशतगर्दी के पर्चे में आ रहा हूँ। ये रिलीफ है मेरे लिए। शेख साहब आपका तो पुराना जेल में पड़ा है। पुराना नहीं, मैं दे आता हूँ वहाँ गरीबों को। जब मैं जेल बदलता हूँ, जब मैं जेल से निकलता हूँ, कुछ चीज़ लेके नहीं आता, ये जोड़ा लेकर आता हूँ। मेरी तबीयत और सेहत ठीक नहीं है और आराम से जाइएगा सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बात मैंने कही है जी सर। फैसले आसमान। शेख साहब अभी वैसे शेख साहब आपने भी कहा कि बेटे मैं तू यार दूसरे बड़ा तंग करता है। यार मैं हार्ट पेशेंट हूँ। एक मिनट सीढ़ियों में करने दो आराम से। ना मेरी मानी ना मैंने उन लोगों की मानी। मुकाबला जो है वो मेरी सूरत हाल नहीं है। अल्लाह माफ करूंगा इंशाअल्लाह। सर आज पुलिस अफसर को खुद कह दिया कि केस नहीं बनता था, उस पर क्या कहेंगे, उसकी कीमत बता देंगे? देखें, पुलिस अफसर ने अदालत में कहा है कि ये दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। ठीक है। और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने उस पर तरस खाया। उसे कहा तू जो कोर्ट में बयान दे रहा है कि ये शेख रशीद पे दहशतगर्दी का केस नहीं बनता, तू नौकरी से चला जाएगा, इसलिए मैं तेरा बयान नहीं देता। इमरान खान के साथ दोस्ती अब भी उतनी पक्की है जैसे पहले थी आपकी इमरान खान के साथ दोस्ती? शेख साहब ये दहशतगर्दी के तो टेस्ट करा रहे हो। आप चाहते हैं मैं तीसरे चिल्ले पे चला जाऊं? नहीं शेख साहब आप सब साफी अल्लाह आपको चिल्ले पे ना लेके जाए। आमीन आमीन। भाई तू ये चुनी लूटे। सर ये भी नहीं आसी है। आस्ता आस्ता बस अपना सवाल कर। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं। खत्म यार, बस कर रहे हो ना। ओके नहीं छोड़ दे साहब, सरदार आलम साहब तानों नहीं छोड़